السلام علیکم لسنرز، شروع کرتے ہیں آج کی سٹوریز اللہ کا بابرکت نام لے کر، جو انتہائی عالی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ آئی ہوپ آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے، اور شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانی ہے۔ یہ خوفناک کہانی فاروق بیگ نے پیرس سے شیئر کی ہے۔ فاروق کہتے ہیں کہ مجھے پیرس میں 10 سال گزر گئے ہیں۔ میرے والدین، میری مسز، میرے بچے اور میرے کچھ اور ریلیٹیوز بھی پیرس میں ہی رہتے ہیں۔ ہم لوگوں کی سیال کوٹ میں اپنی آبائی حویلی ہے۔ میرا ایک فرینڈ جو کہ میرے ساتھ ہی پیرس میں رہتا ہے، جس کا نام شہاب الدین ہے، اس کے ساتھ میں نے اپنی بہت سی بچپن کی باتیں شیئر کی ہیں، بچپن کی یادیں شیئر کی ہیں۔ تقریباً میری عمر 15 سال تھی جب میرے پیرنٹس پیرس میں شفٹ ہو گئے تھے۔ میرے والد صاحب ایک گورنمنٹ آفیسر تھے اور ریٹائرڈ ہونے کے بعد انہوں نے پیرس میں ہی سکونت اختیار کر لی۔ ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد ہم لوگ یہ چاہتے تھے کہ ہم لوگ ایک اچھی زندگی گزاریں۔ میری والدہ کی ہمیشہ سے خواہش تھی۔ پاکستان میں تب اتنی سہولتیں نہیں تھیں اور ہم لوگ پیرس میں چلے گئے۔ میرا دوست شہاب الدین شروع سے ہی میرا کلاس فیلو رہا ہے۔ ہم لوگوں نے اکٹھے ہی ایجوکیشن لی اور اس کے بعد ہم لوگ اکٹھے ہی ایک ہی آفس میں جاب کرتے رہے۔ میں اپنے دوست سے ہمیشہ اپنی حویلی کی باتیں شیئر کیا کرتا تھا۔ ہماری حویلی کو بند ہوئے، وہ کہتے ہیں کہ کئی سال گزر گئے، 30 سال تو آپ کر لیں کہ اس کو بند ہوئے گزر گئے ہیں۔ کوئی بھی دوبارہ حویلی کی طرف نہیں گیا۔ ایون کہ ہم نے کوئی ایسا نوکر بھی نہیں رکھا تھا جو کہ حویلی کی دیکھ بھال کرے۔ میرے فرینڈ نے اور میں نے ایک دن یہ سوچا کہ ہم لوگ پاکستان جائیں گے اور سیال کوٹ یعنی اپنی حویلی میں کچھ دن گزاریں گے۔ 1 ماہ کی چھٹی لی ہم نے۔ اس نے بھی اپنے پیرنٹس سے پرمیشن لی اور میں نے بھی۔ اس پرمیشن کے بعد ہم لوگ اپنی حویلی کی طرف نکل پڑے۔ میرے پیرنٹس نے مجھے کافی منع کیا کہ اب حویلی کو بند ہوئے بھی اتنے سال گزر گئے ہیں، پتہ نہیں اس کی کیا حالت ہوگی، تم لوگوں کو ادھر جانا بہتر نہیں ہے۔ میری دادوں نے بھی مجھے منع کیا، لیکن میں بضد تھا اور میری ضد کو مانتے ہوئے ان لوگوں نے مجھے وہاں پر جانے کی پرمیشن دے دی۔ کہتے ہیں کہ شہاب الدین کے گھر والوں نے بھی دے دی۔ ہم لوگوں کی حویلی اتنی خوبصورت تھی جب ہم نے اس کو چھوڑا تھا۔ ہم لوگوں کے پاکستان پہنچنے سے پہلے میرے ابو نے ہم لوگوں کے ادھر ایک فیملی تھی جاننے والی، جن کے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات تھے، ان سے کہہ کر ایک فیملی کا انتظام کیا جو کہ ایز اے سرونٹ ہم لوگوں کے لیے 1 ماہ ادھر کام کرتے رہیں گے۔ اور ہمارے جانے سے پہلے جو کہ اس گھر کی چابیاں ہم لوگوں کے اور ریلیٹیوز کے پاس تھیں، ان کو کہا کہ آپ یہ ان نوکروں تک پہنچا دیں تاکہ حویلی کی کچھ صفائی ہو سکے۔ وہ کہتے ہیں کہ حویلی کو جب کھولا گیا تھا تو حویلی کی حالت اتنی سخت خراب تھی، ہر جگہ پر جھاڑیاں آ گئی تھیں۔ خیر ساری صفائی ہوئی ہم لوگوں کے جانے تک 2 دن ہم لوگوں کو لگے، کیونکہ ہم لوگوں نے جو ٹکٹس لی تھیں وہ وایا لی تھیں۔ پہنچ گئے تھے وہاں، حویلی گئے، پرانی یادیں آئیں۔ وہ جو دادی کا تخت ہوا کرتا تھا برآمدے کے اندر، وہ بھی انہوں نے صاف کر کے ایز اٹ از ویسے ہی رکھا۔ خیر ساری یادیں اب ہم لوگ دیکھ رہے تھے، دل کو بڑی تکلیف ہو رہی تھی، وقت کتنی تیزی سے گزر گیا ہے۔ لیکن اس پرانی حویلی کے متعلق ایک چھپا ہوا راز تھا اس حویلی کے تہہ خانے کے اندر، جس کے متعلق میں نہیں جانتا تھا۔ ہم لوگوں کے وہ جو ریلیٹیو تھے انہوں نے ہمیں کافی منع کیا کہ آپ لوگ اکیلے ادھر مت رہیں، ہاں کچھ ٹائم سپینڈ کرنے کے لیے آ جائیں، لیکن آپ لوگ جو 1 ماہ کا قیام ہے وہ ہم لوگوں کے گھر کریں۔ ہم دونوں دوست یہی چاہتے تھے کہ ہم لوگ حویلی کے اندر اپنی میموریز بنائیں اور ادھر ہی رہیں، اور ہم لوگوں نے کسی کی بات نہیں مانی اور اسی حویلی میں رہے۔ اب ہم لوگ حویلی میں پہلی رات تھی ہم لوگوں کی، کافی ایکسائٹمنٹ تھی۔ ہم لوگوں نے لائٹس آن کی ہوئی تھی، بیٹھے ہوئے تھے، باتیں کر رہے تھے۔ میرے فرینڈ کی کال آئی اس کے گھر والوں کی، وہ ان سے بات کرنے لگ گیا۔ مجھے اپنے پیچھے سے اچانک سے کچھ سرسراہٹ محسوس ہوئی، مجھے لگا کہ جیسے کچھ ہے پیچھے۔ پھر میں نے کہا کہ اتنا پرانا گھر تھا، اس کو کافی عرصے کے بعد کھولا ہے، شاید کوئی چوہا وغیرہ ہوگا، اور میں نے اس چیز کو لیٹ گو کر دیا۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے رات گزاری، جو وہ سرونٹس کا جو وہ پورا وہ فیملی تھی وہ بھی ہم لوگوں کے ساتھ تھی، وہ چھت پر تھے سارے، سرونٹ کوارٹر چھت پہ بنا ہوا تھا۔ صبح ہوئی اور میری جب صبح آنکھ کھلی 5 بجے کے قریب نماز پڑھنے کے لیے، تو میرا جو فرینڈ تھا
وہ بستر پہ نہیں تھا۔ میں کافی حیران ہوا اور اسے کافی ڈھونڈتا رہا، لیکن وہ مجھے کہیں بھی نہیں نظر آیا اور حویلی کا دروازہ بھی کھلا ہوا تھا۔ مجھے لگا شاید اپنی فیونسی سے کال پر بات کر رہا ہوگا۔ میں نے اس چیز کا زیادہ نوٹس نہیں لیا۔ میں نے فجر کی نماز پڑھی اور اس کے بعد میرا دل چاہا کہ میں شاور لے لوں۔ گرمیوں کا موسم تھا۔ میں نہانے کے لیے واش روم میں گیا اور جیسے ہی میں نہانے لگا تو مجھے ایک ہنسی کی آواز آئی۔ ہنسی کی آواز اس طرح تھی کہ جیسے وہ دروازے سے باہر آ رہی ہو، اور وہ آواز ایک عورت کی تھی۔ میں کافی ڈر گیا اور مجھے کافی حیرانگی ہوئی کہ آخر یہ آواز کس کی ہے، اور ہنسی کی آواز کے بعد مکمل سناٹا ہو گیا۔ کچھ دیر کے لیے میں ڈر گیا کہ آخر یہ کون ایسی بدتمیزی کرنے کی کوشش کر رہا ہے، کہیں میرا فرینڈ تو نہیں ہے۔ پھر میرا دماغ ریلیکس ہو گیا یہ سوچ کے کہ یہ میرا فرینڈ ہی ہے۔ اینی ہاؤ میں نے کپڑے وغیرہ چینج کیے، باہر جا کر بیٹھا۔ کچھ دیر میں وہ جو ہم لوگوں کے نوکر تھے وہ نیچے آئے۔ انہوں نے ہم سے بریک فاسٹ کے متعلق پوچھا اور ہم نے کہا کہ آپ ہمارے لیے بریڈ اور آملیٹ بنا دیں۔ انہوں نے وہ ہمارے لیے بنائے اور میرا دوست بھی اتنے میں آ گیا۔ میں نے کہا اتنی دیر سے تم کدھر غائب تھے؟ اس نے میری بات کو کچھ ٹال دیا اور خاموش رہا، اور پھر وہ بھی شاور لینے کے لیے چلا گیا۔ ہم دونوں بیٹھے ہوئے تھے، باتیں کر رہے تھے، بریک فاسٹ کیا اور کہا کہ آج سیال کوٹ گھومتے ہیں۔ میرے فرینڈ جو شہاب الدین ہے اس کے بھی کچھ ریلیٹیو ادھر رہتے تھے، اور اس نے کہا کہ آج میں ان سے بھی ملنے کے لیے جاؤں گا، اور مجھے بھی کہا تم بھی چلو۔ میرا دل نہیں چاہ رہا تھا اور میں نے کہا کہ تم جاؤ، میں پھر تمہارے ساتھ جاؤں گا، میں حویلی واپس جا رہا ہوں۔ میں بالکل اکیلا تھا، سرونٹ بھی گھر پہ نہیں تھے۔ میں حویلی میں واپس آ گیا۔ جیسے ہی میں اندر آیا تو مجھے تازہ گلاب کے پھولوں کی خوشبو آئی۔ خوشبو انتہائی خوبصورت تھی۔ ایسے لگ رہا تھا کہ سرخ گلاب کے پھول میرے ارد گرد کسی نے رکھے ہوں۔ میں اندر آیا تو مجھے پیچھے سے آواز آئی، خوش آمدید فروخ، اندر آ جاؤ۔ ایک لمحے کے لیے میں بالکل ساکت ہو گیا اور مجھے یوں لگ رہا تھا کہ جیسے میری جان نکل جائے گی۔ یہ آواز کس کی ہے؟ میں نے ادھر ادھر سے دیکھا، کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، اور دوبارہ اسی ہنسی کی آواز آئی جو نہاتے ہوئے آئی تھی۔ پیچھے سے مجھے عجیب سی ایک سرسراہٹ محسوس ہوئی جو کہ مجھے یہ احساس دلا رہی تھی کہ کوئی عورت پیروں میں پائل پہنے میرے قریب سے گزر کر گئی ہے۔ میں نے پیچھے سے پلٹ کے دیکھا تو ایک لڑکی جو کہ سرخ لباس میں تھی اور اس کے ہاتھ میں موم بتی کا ایک سٹینڈ تھا جس میں موم بتیاں جل رہی تھیں۔ ایک نظر وہ میری طرف پلٹی اور اس کے منہ کے اوپر کپڑا تھا، ایک سائڈ سے منہ ننگا تھا۔ وہ ڈھکا ہوا چہرہ تو میں نہیں دیکھ سکا، لیکن جہاں سے ڈھکا نہیں تھا وہ انتہائی خوبصورت تھا، اور وہ لڑکی تیزی سے دروازے کی طرف نکل گئی۔ مجھے یہ لگا کہ شاید نوکروں کی کوئی لڑکی ہوگی، میں اسے جانتا نہیں ہوں گا، بہت خوبصورت تھی۔ خیر میں نے اتنا نوٹس نہیں کیا، اور اس نے جو بھی شرارت یا مجھے ڈرانے کی کوشش کی اس کو میں نے جھٹلا دیا اور میں اپنے کمرے میں چلا گیا، اپنی دادوں کے تخت پر بیٹھا تھا۔ اچانک سے میرا جو سر تھا وہ بھاری ہونے لگا۔ مجھے عجیب سی تہہ خانے والی سائڈ سے، جس کو میں ابھی بھی جانتا ہوں، اس تہہ خانے میں اپنے والد کے ساتھ کئی دفعہ جا چکا ہوں، مجھے اس تہہ خانے سے عجیب سی آوازیں آنے لگیں، اور مجھے یہ محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے تہہ خانے کے اندر کوئی کسی چیز کو برے طریقے سے مار رہا ہو، کسی چیز کو توڑ رہا ہو۔ اس کے اوپر سے مجھے جو وہ آوازیں تھیں وہ عجیب کچھ فیلنگز آ رہی تھیں، اور میرا دل تھا کہ میں اندر جا کر دیکھوں۔ جیسے ہی وہ کہتی ہیں کہ میں تہہ خانے کی طرف جانے لگا، میں نے اپنے موبائل کی ٹارچ آن کی تو فاروق کہتی ہیں کہ میں تہہ خانے کی سیڑھیوں سے نیچے اترا تو میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل چکی تھی۔ انتہائی خوفناک چہرے کا ایک شخص، گرد آلود اس کے بال تھے، اس کا چہرہ اتنا وحشت ناک تھا کہ میں بیان ہی نہیں کر سکتا۔ اس کے ہاتھ میں ایک بڑا سا، وہ کہتے ہیں ایک ہتھوڑا ٹائپ چیز تھی جس سے وہ لوہے کی کسی چیز کے اوپر مار رہا تھا، اور وہ خوفناک آواز آ رہی تھی۔ یوں لگ رہا تھا کہ صدیوں پرانا وہ شخص جیسے اس تہہ خانے سے کبھی نکلا ہی نہ ہو۔ وہ شخص فوراً میری طرف متوجہ ہوا اور مجھے دیکھ کر کسی خون خوار درندے کی طرح میرے اوپر لگنے لگا۔ میں بڑی تیزی سے تہہ خانے کی سیڑھیوں کے اوپر چڑھا اور دروازے کا، جو کہ وہ دروازہ تھا وہ لوہے کا بہت بھاری دروازہ تھا، اس کو کھولنے سے ایک خوفناک آواز پیدا ہو رہی تھی، اور اس کو بند کرنے سے بھی جتنی طاقت تھی اس طاقت سے میں نے اس دروازے کو فوراً بند کیا۔ جیسے میں نے دروازے کو بند کیا تو وہ خوفناک شخص اس دروازے کو برے طریقے سے پیٹنے لگا اور کہنے لگا اس دروازے کو کھول دو، کئی صدیوں سے میں اس کے اندر قید ہوں، آج اس دروازے کو بند مت کرو۔ میں بہت زیادہ ڈر گیا اور فوراً اپنے پیرنٹس کو کال کی اور پوچھا کہ آخر یہ کیا ماجرا ہے، اندر کون شخص قید ہے جو کہ برے طریقے سے میرے اوپر حملہ کرنے لگا تھا۔
میرے پیرنٹس نے کہا کہ ہم نے تمہیں سختی سے منع کیا تھا کہ تم ادھر کیوں گئے ہو، جلدی کرو، پیرس واپس آؤ۔ فاروق کہتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا کہ اب میں واپس 1 ماہ کے بعد ہی آؤں گا اپنے دوست کے ساتھ، کیونکہ میں ریٹرن ٹکٹس کروا چکا ہوں۔ میرے پیرنٹس بہت زیادہ پریشان تھے اور بار بار مجھے کالز کر رہے تھے، اور میں اپنے فرینڈ کو کال کر رہا تھا اور یہ کہہ رہا تھا کہ شہاب الدین جلدی گھر آؤ۔ میرا دوست آدھے گھنٹے میں میرے پاس تھا، میں نے اس سے سارا واقعہ بتایا اور یہ کہا کہ آخر یہ کیا ماجرا ہے۔ میرے دوست نے کہا کہ تمہیں نیچے نہیں جانا چاہیے تھا، نہ جانے وہ کیا مخلوق تھی، تمہیں اپنے پیرنٹس سے پوچھنا چاہیے آخر وہ کیا مخلوق ہے، وہ ہمیں سچ کیوں نہیں بتا رہے۔ ہم دونوں دوستوں نے گھر میں ویڈیو کال کی اور ان سے ساری بات پوچھی، جس پہ میرے جو فادر تھے انہوں نے مجھ سے کہا کہ اس تہہ خانے کے اندر ایک بری بلا کا بسیرا ہے، وہ بلا جان لیوا حد تک انسان کو نقصان پہنچا سکتی ہے، اور وہ اسی حویلی کے اندر گھومتی ہے۔ ہم نے یہ سوچا تھا کہ شاید اتنے عرصے کے بعد اس بری آتما کا بسیرا اس حویلی سے ختم ہو گیا ہو، لیکن وہ حویلی پھر ابھی تک جان لیوا ہے اور لوگوں کی جان لیتی رہے گی۔ جتنی جلدی ہوتا ہے وہاں سے آ جاؤ۔ ہم لوگوں نے اپنے پیرنٹس کی بات کو نہیں مانا اور یہ سمجھا کہ یہ جھوٹ ہے، وہ شاید یہ نہیں چاہتے کہ ہم اس حویلی میں رہیں۔ میرے دوست نے کہا جب تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے تم ایسی بات کیوں کر رہے ہو، ہمیں ادھر سے چلے جانا چاہیے۔ میں نے کال بند کر دی۔ میں نے اپنے دوست کو بتایا کہ نہ جانے وہ لڑکی کون تھی۔ اتنے میں میرے دوست کو یہ محسوس ہوا کہ جیسے اس کے جو کندھے ہیں وہ بہت بھاری ہو رہے ہیں، اس کے جو ہاتھ پاؤں تھے وہ کانپنے لگے، اور وہ مجھے کہنے لگا یار مجھے یوں لگ رہا ہے جیسے مجھے ابھی کچھ ہو جائے گا۔ میرے دوست کی آنکھیں ایک جگہ ایک کارنر میں تھیں اور وہ مسلسل چھت کے اسی کارنر کو دیکھ رہا تھا، اور اس کی آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو نکل رہے تھے۔ اس کی حالت دیکھ کر میں چیخنے لگا اور اپنے سرونٹس کو بلانے لگا۔ ایک بوڑھا شخص دروازہ کھول کر اندر آیا۔ میرے دوست کی حالت دیکھ کر وہ گھبرا گیا اور یہ کہنے لگا ایسا پہلی بار نہیں ہوا، اس حویلی کے متعلق یہی سنا جاتا تھا، برسوں پہلے بھی اور آج بھی۔ یہاں پر ایک مخلوق ہے، ایک چڑیل کا بسیرا ہے جو کہ جوان لڑکوں کے اوپر عاشق ہو جاتی ہے۔ جتنی جلدی ہوتا ہے اپنے دوست کو اس حویلی سے لے کر نکل جائیں۔ میں نے کہا آخر میں اسے کہاں لے کر جاؤں؟ انہوں نے کہا آپ لوگ ہمارے ساتھ ہمارے گھر چلیں۔ خیر ہم لوگ اس حویلی سے نکل گئے اور اپنے دوست کو وہاں سے باہر لے جانے میں کامیاب ہو گیا۔ میرے دوست کی جو جسمانی حالت تھی وہ اس طرح تھی کہ جیسے اس کا جسم اتنا سخت تھا لوہے کی طرح کہ اس کو موو کرنا بہت مشکل تھا۔ 2-3 بندے ہم لوگ مل کر اس کو باہر تک لے کر گئے۔ جب ہم اسے اپنے نوکروں کے گھر لے کر گئے تو اس کی آواز سے ایک عورت کی آواز آئی، اور وہ عورت یہ کہہ رہی تھی کہ تم دونوں مجھے بہت اچھے لگے ہو، کہاں لے کر جا رہے ہو اس کو مت لے کر جاؤ، مجھے یہ بہت اچھا لگا ہے، میں اسے واپس نہیں جانے دوں گی، شہاب الدین ادھر ہی رہے گا۔ یہ بات سن کر میں ڈر گیا اور میں نے یہ سوچا کہ آخر میں اس کے والدین کو کیا جواب دوں گا۔ میرے دوست کی حالت بہت خراب تھی۔ پھر ایک اللہ والے کو لایا گیا اور اس اللہ والے نے اس کو دیکھا اور یہ کہا کہ ایک چڑیل کا اس کے اوپر اثر ہو گیا ہے، لیکن ابھی وہ اس کے جسم کے اوپر مکمل طور پر قابض نہیں ہوئی۔ انہوں نے کچھ عملیات اور دم کیے اور یہ کہا کہ دوبارہ اس کو اس گھر کے اندر نہیں لے کر جانا۔ ہم لوگوں کا سارا سامان اسی گھر کے اندر تھا۔ وہاں ایک بزرگ شخص جو کہ میرے ساتھ آیا تھا، جس کو میں نے بلایا تھا، وہ شخص ڈرتے ہوئے اس حویلی کے اندر گیا اور اس نے جا کر ہمارا سارا سامان اکٹھا کیا اور باہر لا کر دیا۔ ہم بہت زیادہ ڈرے ہوئے تھے، اور اسی دن ہم لوگوں نے پیرس کی جو ریٹرن ٹکٹ تھی اس کو ادھر ہی ویسٹ کیا اور ایک نئی ٹکٹ لے کر وہاں سے چلے گئے۔ یہ ایک سٹوری تھی فاروق کی جو کہ انہوں نے پیرس سے شیئر کی۔ بہت شکریہ فاروق اپنی سٹوری شیئر کرنے کے لیے۔ بڑھتے ہیں آج کی لاسٹ خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی عالیہ نے شیئر کی۔ عالیہ کہتی ہیں کہ میں ملتان میں رہتی ہوں اور آپ کے ساتھ اپنی ہی بچپن کا ایک واقعہ شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ تب میری عمر 7 سے 8 سال تھی، مجھے آج تک بھی وہ واقعہ بھول نہیں سکتا۔ عالیہ کہتی ہیں کہ میں اپنی فرینڈس کے ساتھ ان وقتوں میں لائٹس بہت آف ہوا کرتی تھیں اور میں اپنے فرینڈس کے ساتھ باہر گلی میں چھپن چھپائی کھیل رہی تھی۔ میری فرینڈس تھیں جن کے ساتھ میں کھیلا کرتی تھی۔ میرے پیرنٹس اور باقی محلے کے لوگ بھی باہر گلی میں ہی بیٹھے ہوتے تھے جب بھی لائٹ آف ہوتی تھی۔ وہ وقت بہت اچھے ہوا کرتے تھے، لیکن ماضی کی بچپن کی اس خوفناک تلخ حقیقت نے مجھے میرے بچپن سے ہی ڈر لگنے لگ گیا، مجھے میرے بچپن سے نفرت ہو گئی۔ اسی طرح ایک دفعہ شدید لوڈ شیڈنگ ہو رہی تھی۔ میری فرینڈس آئی اور مجھے کہنے لگی آؤ عالیہ باہر کھیلنے کے لیے چلتے ہیں۔
اور میں اپنی فرینڈس کے ساتھ باہر کھیلنے کے لیے چلی گئی۔ ہم لوگوں نے کہا کہ ہماری گلی کے اندر تو چھپنے کی کوئی جگہ نہیں ہے، لیکن ہم لوگ دوسری گلی میں بھی جا کر چھپ جائیں گے۔ اور اسی طرح میری دوست کی باری تھی اور میں اور میری باقی فرینڈس چھپنے لگی۔ میں بہت شرارتی تھی اور میں نے شرارت کر کے اپنی گلی کو چھوڑ کر دوسری گلی میں چھپنے کو ترجیح دی۔ میں ایک پرانے گھر کے ساتھ چھپ کر بیٹھی تھی۔ اچانک سے میری فرینڈ ڈھونڈتے ہوئے میرے سامنے آئی۔ جب اس نے میری حالت دیکھی تو میری حالت اس طرح تھی کہ میری جو آنکھیں تھیں ان سے آنسو نکل رہے تھے اور میرا جسم پتھر کا ہو چکا تھا۔ میری زبان بولنے سے قاصر تھی، میں چاہ کر بھی کچھ نہیں بول پا رہی تھی۔ میری دوست میرے سامنے تھی اور میری دوست کے ساتھ ایک مخلوق کھڑی تھی جس کا سر نہیں تھا، ایک سر کٹی مخلوق جو کہ انتہائی وحشت ناک چہرہ اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا، اس کا سر اس کے ہاتھ میں تھا۔ اس خوفناک مخلوق کو دیکھ کر میرے جسم کی کیا حالت تھی میں بیان نہیں کر سکتی۔ میری فرینڈ نے شور مچا دیا، سب اکٹھے ہوئے اور مجھے گھر تک لے کر گئے۔ میرے اوپر ایک سر کٹی خوفناک مخلوق کا بسیرا ہو چکا تھا۔ اس مخلوق نے مجھے بہت اذیت، بہت تکلیف دی۔ وہ بہت طاقتور مخلوق تھی۔ اس کا میری زندگی سے جانے میں بھی 10 سال لگے اور 10 سال کے بعد اس خوفناک مخلوق سے مجھے چھٹکارا حاصل ہوا۔ میرے ساتھ کیا کیا ہوا یہ کہانی میں آپ کے ساتھ نیکسٹ ایپیسوڈ میں شیئر کروں گی۔ میری زندگی اس مخلوق نے 10 سال کتنی مصیبت میں نے گزاری، یہ ساری باتیں میں آپ کے ساتھ نیکسٹ ایپیسوڈ میں شیئر کروں گی۔ یہ تھی عالیہ کی ایک شارٹ سی اسٹوری، واقعہ جو کہ انہوں نے شیئر کیا، اور وہ کہتی ہیں کہ میں آپ کے ساتھ آج نیکسٹ اپنی زندگی کے جو لمحات میں نے گزارے اس تکلیف میں وہ شیئر کروں گی۔ بہت شکریہ عالیہ اپنی اسٹوری شیئر کرنے کے لیے، اور میرے لسنرز اور میں آپ کی نیکسٹ اسٹوری کا بھی ویٹ کروں گی۔ اور یہ تھی آج کی خوفناک کہانیاں۔ لسنرز کیسی لگیں آپ کو؟ اپنا فیڈ بیک ضرور دیا کریں، اور کمنٹ باکس میں بھی آپ لوگ اپنی اسٹوریز شیئر کر سکتے ہیں، اور ڈسکرپشن باکس میں میرا ای میل مینشن ہے، اس پر بھی اسٹوریز کو شیئر کر سکتے ہیں۔ والدین جیسی خوبصورت نعمت کی قدر کریں، محبت کریں، طہارت کی حالت میں رہیں، نماز، درود شریف، قرآن پاک کو زندگی کا حصہ بنائیں تو کامیابیاں ضرور آپ کا ساتھ دیں گی۔ میرے اس چینل اسکیری اردو ٹیلز کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ اپنی ہوسٹ نیلم یاسین کو اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔